دنیا میں واحد موت ایک ایسی چیز ہے جس پر سب کا اتفاق ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اللہ نے زندگی اور موت کا نظام اسی لیے بنایا ہے کہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے اور کون میری فرما برداری میں وقت گزارتا ہے اور کس نے میری نافرمانی میں اپنی زندگی گزار دی۔ آج ہر کوئی اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، کسی سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جا رہا، لیکن یہ زندگی آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں دی ہے۔ کل جب زندگی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور قبر میں ڈال دیا جائے گا تو اس تیاری کا وقت ختم ہو جائے گا اور سوال جواب کا سلسلہ قبر میں شروع ہوگا اور اس امتحان کا رزلٹ اللہ تعالیٰ کھول کر حشر کے دن ہمیں دکھائیں گے۔ المستدرک للحاکم میں قبر سے متعلق ایک طویل حدیث بیان کی گئی ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں ایک انصاری شخص کے جنازے میں شریک ہوئے۔ ہم قبر تک پہنچ گئے، ابھی اس کی لحد تیار نہیں ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس بیٹھ گئے۔ ہم بھی رسول اللہ کے گرد بیٹھ گئے، اس حال میں گویا ہمارے سروں پر پرندے ہیں۔ آپ کے مبارک ہاتھوں میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کورید رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اوپر اٹھایا اور فرمایا، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو۔ آپ نے 3 بار یہ بات ارشاد فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن جب دنیا سے رابطہ توڑ کر آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو سورج کی طرح چمکتے دمکتے سفید چہروں والے فرشتے جنتی خوشبودار کفن لے کر اس کے پاس آتے ہیں، حتیٰ کہ وہ حد نظر تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف چل۔ وہ روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ، اور جب ملک الموت اس کی روح نکالتے ہیں تو باقی فرشتے اسے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی ملک الموت کے پاس نہیں رہنے دیتے، بلکہ فوراً اسے اس کے کفن اور اس کی خوشبوؤں میں لپیٹ دیتے ہیں جو وہ جنت سے لائے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر اس کی روح کو لے کر بلند ہوتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی خوشبو ہے، تو وہ اس کے دنیا کے ناموں میں سے بہترین نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، حتیٰ کہ وہ اسے آسمان دنیا تک لے پہنچتے ہیں اور اس کے لیے دروازے کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں تو ہر آسمان کے مقرب فرشتے اگلے آسمان تک اس روح کے ساتھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو اور اسے واپس دنیا کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میں نے اسے اسی دنیا سے پیدا کیا اور اسی میں لوٹاؤں گا اور دوبارہ اسی سے نکالوں گا۔ پھر اس کی روح اس کے جسم کی طرف لوٹا دی جاتی ہے۔ پھر 2 فرشتے اس کے پاس قبر میں آتے ہیں اور اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں، وہ آدمی جو تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں، وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ان 3 سوالوں کے بعد فرشتے چوتھا سوال پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیسے پتہ چلا، یعنی ان 3 سوالوں کے جواب تمہیں کیسے معلوم ہوئے؟ وہ کہے گا، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، میں اس کتاب پر ایمان لایا اور اس کے حق ہونے کی تصدیق کی۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف کا دروازہ کھول دو۔ وہاں اسے جنت کی ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی ہوگی اور حد نظر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا۔ خوبصورت چہرے، خوبصورت لباس اور بہترین خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس قبر میں آئے گا اور کہے گا، اس چیز سے خوش ہو جا جو تجھے خوش کر دے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ شخص پوچھے گا کہ اے شخص تو کون ہے؟ تیرا چہرہ بھلائی لانے والا چہرہ ہے۔ وہ جواب دے گا، میں تیرا عمل صالح ہوں۔ پھر وہ شخص کہے گا، اے اللہ، اے میرے رب، جلدی کر فوراً قیامت قائم فرما دے، حتیٰ کہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف چلا جاؤں۔ جب کافر اور مجرم شخص دنیا سے جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیاہ چہروں والے فرشتے بالوں سے بنا ہوا ایک کمبل لے کر آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور حد نظر فاصلے تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آتا ہے، حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، خبیث روح، اللہ کی ناراضگی کی طرف چل۔
وہ روح اس کے جسم میں پھیل جاتی ہے تو وہ ملک الموت اس طرح اسے کھینچتا ہے جس طرح لوہے کی سلاخ کو گیلی اون میں سے کھینچا جاتا ہے۔ پھر ملک الموت سے باقی فرشتے اس کی روح کو لے کر پلک جھپکنے کے برابر بھی وہاں نہیں رہنے دیتے، حتیٰ کہ وہ اسے بالوں سے بنے ہوئے کمبل میں لپیٹ دیتے ہیں اور اس سے زمین کے مردار سے نکلنے والی انتہائی بری بدبو نکلتی ہے، اور اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو فرشتوں کی جماعتیں کہتی ہیں کہ یہ کیسی خبیث روح ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، اور وہ اسے دنیا کا انتہائی قبیح نام لے کر بتاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے آسمانی دنیا تک لے جایا جاتا ہے۔ اس کے لیے دروازے کھولنے کے لیے درخواست کی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الاعراف کی آیت پڑھی کہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے گزر جائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی کتاب کو سب سے نچلی زمین میں سجین میں لکھ دو، پھر اس کی روح کو شدت کے ساتھ پٹخا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الحج کی یہ آیت تلاوت فرمائی، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا اور پرندے اسے اچک کر لے جائیں یا کسی دور جگہ پر پھینک دیں، پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور دو فرشتے اس کے پاس آ کر اسے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھر حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ جو شخص تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون تھے؟ کہتا ہے کہ ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو اور جہنم کی طرف کا دروازہ کھول دو، وہاں سے گرمی اور گرم ہوا قبر میں آتی رہے گی، اور اس کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی، اور ایک قبیح چہرے والا شخص قبیح لباس میں انتہائی بدبودار حالت میں اس کے پاس آئے گا اور اسے کہے گا کہ تمہیں ایسی چیزوں کی بشارت ہو جو تمہیں غمزدہ کر دیں، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ تھا۔ وہ کہے گا کہ تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے تو خیر کی توقع نظر نہیں آتی۔ وہ جواب دے گا کہ میں تیرا خبیث عمل ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ پھر وہ کہتا ہے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا، میرے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض احادیث میں قبر کی مشکلات سے نکلنے کے لیے کچھ اعمال بتائے ہیں۔ آپ نے فرمایا سورۃ ملک قرآن مجید میں ایک ایسی سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ اسے بخش دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ قبر میں جب عذاب انسان کے پیروں کی طرف سے آتا ہے تو یہ سورت کہتی ہے کہ تمہارے لیے یہاں سے آنے کا کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ سورت ملک پڑھا کرتا تھا۔ جب سینے کی طرف سے آتا ہے تو سورت ملک پھر یہی کہتی ہے کہ تمہارے لیے یہاں سے آنے کا کوئی راستہ نہیں، اور جب عذاب سر کی طرف سے آتا ہے تو یہ سورت عذاب روک دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ یہ سورت ہر مومن کے دل میں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورت ملک اور سورت سجدہ پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے۔ آج بظاہر ہمیں یہ آسان لگتا ہے کہ ان سوالوں کے جواب بہت آسان ہیں کہ کوئی ہم سے پوچھے تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے رسول کون تھے، لیکن قبر میں اتنا آسان نہ ہوگا۔ قبر میں وہی شخص ان 3 سوالوں کا جواب دے سکے گا جس نے اپنی زندگی اللہ کو رب مان کر گزاری ہوگی، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کر اپنی زندگی نبی کی زندگی کے مطابق بسر کی ہوگی، جس نے اپنی زندگی میں اسلام کو اولین ترجیح دے کر زندگی بسر کی ہوگی۔ اگر یہ کام نہیں کیے ہوئے تو کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ ہم ان 3 سوالات کا جواب آسانی سے دے دیں گے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے یہ بیان فرمایا کہ تم سب کے ساتھ قبر میں اس طرح ہونا ہے تو صحابہ کرام گھبرا گئے اور کہا یا رسول اللہ یہ بہت مشکل مرحلہ ہے، ہم ان سوالوں کے کیسے جواب دے پائیں گے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورت ابراہیم کی آیت نمبر 27 تلاوت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کلمے پر قائم رہنے کی وجہ سے دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ آیت قبر کے عذاب اور سوالات کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے قبر کے سوالات کی سختی کو آسان کرے۔ آمین ثم آمین۔